بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتواں آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و الام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، روزگار کی تلاش ہے لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کہ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہو تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون مکان پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس مانو یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، سجدے میں چلے جائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر ہی حق کے تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس طرح سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانی اپنے رب کے حضور رکھیے، ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، رات کو سوتے وقت یہ شدید درد ہو جاتا ہو، تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حال میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیے اور خالص روغن زیتون اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈالیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں۔ ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی فاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے، سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں فاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حال میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے، اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو، کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حال میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر مل دے، سورہ ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھے، بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا، اولاد کے
حصول کے لیے۔ اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ، ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دے۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں۔ کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خاوند کو پلائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔